اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ ہادی من جانب اللہ ہوا کرتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہادی تو اس سے مراد ہے اللہ کے منتخب نمائندے، اب چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ امام، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دنیا والوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی ہادی کا انتخاب کریں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہادی من جانب اللہ ہوتا ہے تو یقیناً اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص عمر میں جا کر اللہ اس کو نبوت یا امامت دے۔ دوسری بات یہ کہ نہ صرف وہ بلکہ اس کے والدین بھی گناہوں سے پاک اور مومن ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، اور کسی کا علم وہ حاصل نہیں کرتا یا تو پچھلے امام کا یا خدا کی طرف سے۔ چنانچہ ان خصوصیات کو جو ایک ہادی میں ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہادی کو پہچانا جاتا ہے، یہ موضوع ترتیب دیا گیا ہے، اور اس نشست میں ہم خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہادیان پر لگائے گئے الزامات کا دفاع کریں گے۔ اس نشست میں ہم خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہادیان کے ایمان کا دفاع کریں گے، ان کی نبوت اور امامت کا دفاع کریں گے، اور یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پیدائشی طور پر امام یا نبی ہوتے ہیں، اور ان کا علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیغمبروں کی طرف سے پیش کی جائیں گی، کچھ مثالیں ائمہ کی طرف سے پیش کی جائیں گی، اور کچھ مثالیں غیر معصوم کی طرف سے۔ غیر معصوم کی طرف سے کچھ مثالیں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب غیر معصوم اتنے زیادہ علم، مقام و مرتبے کے حامل ہو سکتے ہیں تو ہمارا امام یا خدا کے ہادی اس مقام و مرتبے سے اعلیٰ مرتبے کے کیوں نہیں حامل ہو سکتے۔ پہلی مثال گفتگو کا آغاز، پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ گستاخی رسول کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، اور اس ضمن میں ہمارا جو معاشرہ ہے ایک جذباتی کیفیت کا بھی شکار ہو جاتا ہے، تو گستاخی انبیاء کے بھی حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، اور انبیاء پہ ایسے الزامات لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے جو ان کی اہانت کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا یا ان کے والدین مشرک تھے، ایک بیجا الزام ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے شرک کے حوالے سے قرآن کی جن آیات کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے رد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے شرک کے رد میں دلائل پیش کریں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 76، 77، 78 اور 79، 76، 77، 78، 79 میں اس مناظرے کا، اس گفتگو کا تذکرہ ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں سے کر رہے ہیں، اور بظاہر
یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ چاند ستارے سورج میرے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ستارے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں رأى کوكبا، انہوں نے ستارے کو دیکھا، قال هذا ربی، اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، فلما افلا، اور پھر وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، تو میں خدا کیا مانوں اس کو۔ اس کے بعد انہوں نے چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر، پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، بازغاً، چمکتا دمکتا، اندھیرے کو چیرتا ہوا اور طلوع ہوتا ہوا، قال هذا ربی، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، فلما افلا، اور پھر وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، بلکہ انہوں نے کہا قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، قال هذا ربی، اور کہا یہ میرا رب ہے، قال هذا اکبر، اور انہوں نے کہا کہ یہ اکبر ہے، هذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یعنی اگر بہت بڑی چیز ہے تو یقیناً اس کو خدا مان لینا چاہیے، کہنے کا مقصد یہ تھا، هذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، فلما افلت، اور پھر وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ اے قوم میں اس شرک سے بری ہوں جو تم لوگ کر رہے ہو، اور پھر اپنے عقیدے کا اظہار کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا کہ جو اس زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اور میں دین حنیف میں سے ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ 4 لائنیں، 4 آیات، یہ گفتگو، اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا، اور 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 1 قتل نہیں 2 نہیں 3 تہرے قتل کا مجرم پکڑا گیا، تو نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے تہرے شرک کا جو ہے ارتکاب کیا، تو یقیناً وہ مشرک ٹھہرے۔ اب اس کی رد میں دلیل سمجھ لیجئے، اردو میں جب ہم کسی جملے کو استفہامیہ بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا تم اسکول جا رہے ہو، مثلا فارسی میں کہتے ہیں آیا، انگلش میں ڈو یا ہیلپنگ ورب جو ہوتا ہے آپ کا، اس کو ہم پہلے لے آتے ہیں۔ عربی میں جب ہم جملہ استفہامیہ بناتے ہیں تو اس کے لیے بعض اوقات حمزہ مفردہ کا انتخاب کرتے ہیں، الف، اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ، اور جب وہ تنہا استعمال ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں حمزہ مفردہ۔ اس حمزہ مفردہ کے 2 کام ہوتے ہیں، یا تو ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے حمزہ مفردہ منادہ، یا پھر سوالیہ جملے کے لیے استعمال ہوتا ہے حمزہ مفردہ استفہامیہ۔ مغنی الادیب کتاب میں جو عربی گرامر کی اعلیٰ درجے کی کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ درج ہے کہ جب جملہ استفہامیہ ہو تو حمزہ استفہامیہ یا حمزہ مفردہ آگے لگ جاتا ہے، جیسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، الم تری ان اللہ لکم ما فی السماوات و ما فی الارض سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جب حمزہ استفہامیہ لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، جملہ سوالیہ بن گیا یا جملہ استفہامیہ۔ لیکن فصاحت و بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو کہ عربی زبان کا خصوصی طور پہ خاصہ ہے اور عمومی طور پہ تمام زبانوں کا، کہ کوشش کی جاتی ہے کہ جملے کو
گفتگو کو مختصر سے مختصر رکھا جائے اور اپنی بات کو سامنے والے تک وسیع انداز سے وسیع معنی لیے ہوئے پہنچا دیا جائے۔ تو اسی اختصار کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے، فصاحت و بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے، بسا اوقات قرآن میں بھی اور عام بول چال میں بھی حمزہ استفہامیہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے الم تری کیف میں تو موجود ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ قال ھذا ربی، تو ھذا سے پہلے حمزہ استفہامیہ موجود ہے لیکن اس کو لکھا نہیں گیا، یعنی حمزہ استفہامیہ مقدرہ، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا، پھر کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب انہوں نے چاند کو دیکھا، اور پھر کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب انہوں نے سورج کو دیکھا۔ تو حمزہ اس میں استفہامیہ مقدرہ ہے۔ اب یہاں بھی ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھئی اگر حمزہ استفہامیہ موجود نہیں ہوگا تو ہم کس طرح پتہ چلائیں گے کہ جملہ استفہامیہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ اردو میں جب ہم جملہ استفہامیہ سوالیہ بناتے ہیں تو اس میں کیا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا لگا کے جب جملہ بنایا جاتا ہے تو استفہامیہ، لیکن بعض اوقات کیا نہ بھی لگائیں تو بھی جملہ استفہامیہ بن سکتا ہے۔ جیسے میں کہوں تم اسکول جا رہے ہو، یہ جملہ اقراریہ، افرمیٹو سینٹنس۔ میں کہوں تم اسکول جا رہے ہو، اتنی لیٹ، اب دیکھیں اب میں اتنی لیٹ نہ بھی کہوں تو میں صرف یہ کہتا ہوں کیا تم اسکول جا رہے ہو، کیا ہٹا کر، تو یہ جملہ استفہامیہ۔ تو لہجہ جو ہے وہ جملے کو سوالیہ اقراریہ سے استفہامیہ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بات تو یاد نہیں، ہاں یاد ہے لہجہ اس کا۔ ایک شعر ہے، تو بعض اوقات لہجہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات لڑائیاں گھروں میں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ آپ نے اس طرح سے بات کی یا تم نے مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے بات کی۔ بات تو صحیح کی کہ بھئی پانی لاؤ، ایک ہوتا ہے پانی لاؤ غصے میں جسے کہہ دینا، حکمیہ انداز سے کہہ دینا، اور ایک ہوتا ہے درخواست والے انداز میں۔ تو بعض اوقات حمزہ استفہامیہ لکھا نہیں جاتا، مقدر میں ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی حمزہ استفہامیہ کو مقدر میں رکھا اور قرآن نے اسی کو کوٹ کر دیا ھذا ربی کے مصداق۔ اگر یہ دلیل قابل قبول نہیں تو ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے، اور وہی دلیل یہ ہے کہ مناظرے کا اصول ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو مخالف کے نظریے کو وقتی طور پہ قبول کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں، رستے میں دلائل جب ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے، بات تو یہ ہے۔ جیسے علی چوتھے خلیفہ، چلیں بھائی مان لیا علی چوتھے خلیفہ، تو کیا مان لیا آپ نے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں چلیں بھائی آپ کہہ رہے ہیں چوتھے خلیفہ تو ٹھیک ہے، چوتھے خلیفہ ہم مان لیتے ہیں، تو پھر آیت ولایت کا کیا کریں گے، آیت تطہیر کا کیا کریں گے، آیت مودت کا کیا کریں گے، آیت بلغ کا کیا کریں گے، اور اتمام نعمت والی آیت کا کیا کریں گے، پھر علی کے فلاں فلاں فضائل کا کیا کریں گے؟ تو بس ثابت ہوا علی چوتھے خلیفہ نہیں بلکہ رسول کے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بالکل ایسے ہی آپ لوگ میتھمیٹکس سے گزر چکے ہوں گے، میتھمیٹکس کیا ہوگا تو اس میں بعض اوقات ہوتا ہے، اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں x=4، تو آپ کہتے ہیں لیٹ سپوز x=4، اور پھر آپ سم اسٹارٹ کرتے ہیں سولو کرنا، اور پھر آخر میں آ کے کہتے ہیں نو x=1، x=4۔ تو علی چوتھے خلیفہ نہیں بلکہ ہمارے نزدیک خلیفہ بلا فصل یا پہلے خلیفہ ہے۔ اب یہاں بھی بات ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، بلکہ ہمارے نزدیک کوئی بھی نبی، شرک تو بہت دور کی بات، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی مرتکب نہیں ہوتا، اور وہ باعصمت ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے پیدائش سے لے کے اپنی موت تک۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ چلیں ابراہیم علیہ السلام نہیں تو ان کے والد وہ تو مشرک تھے، آپ یہ تو مان لیں۔ بھئی ہم کیسے مان لیں؟ بھئی قرآن میں سورہ مریم آیت نمبر 42، سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ ہے، چیپٹر 19 ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے
قول لابی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت اے میرے والد لما تعبدو آپ اس کی عبادت نہ کریں ما لا یسمع کہ جو سن نہیں سکتا ولا یبصرو کہ جو دیکھ نہیں سکتا ولا یغنی عنک شیئا اور جو آپ کو کچھ دے نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں یہاں پہ قول لابی ہے انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور پھر یا ابت اے میرے والد 2 مرتبہ باپ کا لفظ استعمال ہوا, پدر گرامی کا لفظ استعمال ہوا, بابا کا لفظ استعمال ہوا. بس ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر نہیں تو کم از کم ان کے والد تو مشرک تھے. تو آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے اور عرب معاشرے میں بھی ایسا ہی تھا اور اس سے پہلے بھی کہ بعض اوقات باپ کے ساتھ باپ کے بھائی یعنی چچا یا تایا کو بھی ابو کہا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ابھی بھی یہ رائج ہے اور عرب معاشرے میں بھی کہ بڑے ابو یا بڑے ابا یا بڑی امی چھوٹی امی. خصوصی طور پہ اگر کسی کے والد نہ ہوں تو وہ اپنے چچا ہی کو والد یا ابو کہا کرتا ہے کیونکہ اب پرورش کی ذمہ داری اس کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد بہت پہلے مر چکے تھے, وہ اپنے چچا کے ساتھ زیر نگرانی پرورش پا رہے تھے. چنانچہ انہوں نے اپنے چچا کو یا ابتے کہا یا لے ابی ہے کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا. تو عرب معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اسلام سے پہلے یا کسی نبی کے آنے سے پہلے کچھ لوگ اور ان کی مثالیں ہمیں تاریخ میں مل سکتی ہیں کہ وہ بتوں کو نہیں پوجتے تھے اور دل سے خدا پہ یقین رکھتے تھے, لیکن چونکہ کوئی نبی نہیں ہوا کرتا تھا تو وہ مجبور تھے کہ ہم کیسے عبادت کریں. اہل سنت کی کئی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ خدیجہ بن خویلد رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ایک درود پڑھ دے محمد کہ چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو ہے, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں تیری عبادت کس طرح کروں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ نے پہلی وحی کا تذکرہ جناب خدیجہ سے کیا تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کہا تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ وہی نبی ہے کہ جس کا تذکرہ پرانی کتابوں میں موجود ہے. تو جب ورقہ بن نوفل جن کا دور دور تک خاندان نبوت عصمت سے کوئی تعلق نہیں, وہ کبھی بھی بت پرستی نہیں کر سکتے اور راہ راست پہ رہ سکتے ہیں, شراب نوشی نہیں انہوں نے کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر نہیں آئے, شریف النفس بن کر زندگی گزاری. تو ایک نبی اور ایک امام کے والد کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرک ہوں گے؟ خود جناب خدیجہ کے بارے میں اغیار کی احباب کی دونوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کو کسی نے غیر خدا کی اور بتوں کی پرستش کرتے ہوئے نہیں دیکھا. قریبی مثال لے لیتے ہیں ہم 13 رجب کی کہ جب مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے اور رب کی والدہ فاطمہ بنت اسد اللہم صلی علیہ فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ جاتی ہیں تو وہ پہلا جملہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ میں تجھ پہ ایمان لائی, تیری کتابوں پہ ایمان لائی, تیرے نبیوں پہ ایمان لائی, آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ, بالکل قرآن کی زبان. پھر وسیلہ تلاش کرتی ہیں, گھر کا واسطہ دیتی ہیں, گھر کے معمار کا واسطہ دیتی ہیں, پھر شک میں مادر میں موجود بچے کا واسطہ دیتی ہیں. تو جب ایک عورت خانہ کعبہ میں جا کر خدا کو پکار سکتی ہے تو خود رسول کے والدین کے بارے میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوں گے؟ بہرحال خانہ کعبہ میں بت موجود تھے, لیکن یہ تو وہی خانہ کعبہ تھا نا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. تو رسول کے والدین حضرت عبداللہ بی بی آمنہ, رسول کے چچا حضرت ابو طالب, رسول کی زوجہ اور دیگر افراد اور کئی افراد زندگی میں کبھی بھی بت پرستی کا شکار نہیں ہوئے, بچپن سے لے کر اپنی موت تک. چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کے والدین اور ان کے والدین اور ان کے والدین, حتیٰ کہ جب آپ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے ملا دیں, وہ دین حنیف پر ہوتے ہیں,
وہ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، مومن ہوتے ہیں، اور ان کے صلب میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر وہ نجس ہوں تو ان کے صلب میں کسی نبی کا نطفہ ٹھہرے۔ اب یہاں پر آ کے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء نے گناہ کیے، ان سے غلطیاں ہوئیں، تو ہم یہ کہیں گے وہ گناہ نہیں تھے، وہ ترک اولیٰ تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، کہ تم اس شجر کے، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی تو وہ ترک اولیٰ تھا، کسی حرام کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، یعنی ایک مشورہ تھا کہ اگر نہ جاؤ تو بہتر ہے۔ دو جائز امور میں سے نبی کو بہتر امر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر وہ کمتر امر کا، کمتر کام کا انتخاب کرتا ہے، دونوں جائز ہوں، کمتر کام کا انتخاب کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے ترک اولیٰ کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ترک اولیٰ بھی برداشت نہیں کرتا۔ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ سزا فوری طور پہ دے لیتا، فوراً گرفت کر لیتا، اور آدم علیہ السلام کو تو کتنی بڑی سزا ملی کہ جو ہم بھی بھگت رہے ہیں، کہ دنیا میں بھیج دیا گیا ان کو جنت سے، ورنہ ہم سب جو ہے وہ جنت میں ہوتے۔ تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ بھائی میں انڈین ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں برٹش ہوں، میں امریکی ہوں۔ تو بیسیکلی ہمیں کہنا چاہیے ہم جنتی ہیں، کیونکہ جو آپ اپنی اوریجن بتلا رہے ہوتے ہیں، نیشنلٹی بتا رہے ہوتے ہیں اپنے اوریجن کے حساب سے کہ ہمارے آباء و اجداد کہاں کے ہیں، نہ انڈیا کے ہیں، نہ پاکستان کے ہیں، نہ کسی اور ملک کے، بلکہ جنت کے ہیں، تو بیسیکلی ہم جنت ہیں۔ امام شیشم سے کسی نے کہا امام دعا کیجئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو امام نے کہا ارے تو جنت میں ہے، یہ دعا کر نہ نکالا جائے۔ تو اس نے کہا کیسے؟ کیسے؟ ایسے کہ تو ہماری ولایت پہ یقین رکھتا ہے، اگر ولایت کا منکر ہو جائے گا تو پھر جنت سے نکل جائے گا۔ تو بس اس عقیدے کو اپنے اندر مستحکم کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد اور خود ابراہیم علیہ السلام کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، اور ایسی مثالیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کے علاوہ بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اور اگر آپ کسی نبی کے کام کو گناہ کہتے ہیں تو گناہ نہیں بلکہ ترک اولیٰ ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے عذاب کے لیے دعا کی تو عذاب آتے آتے رہ گیا، توبہ کر لی تھی انہوں نے۔ تو نوح علیہ السلام جب دیکھنے کے لیے گئے تو کہ اس قوم کا کیا ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ عذاب کی لپیٹ میں نہیں آئے، عذاب آئی نہیں، انہوں نے توبہ کر لی۔ تو وہ شرمندہ ہوئے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اور وہ الٹے پاؤں واپس آ گئے، خدا کو بتائے، خدا سے کسی حکم کو لیے بغیر، اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی گرفت کی۔ تو یہ سب ترک اولیٰ تھے، گناہ نہیں تھے۔ یہاں پر آ کر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ قرآن کی اتنی تعویلات کیوں کرتے ہیں کہ جو لفظ لکھا ہوا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے، جو بظاہر معنی دے رہا ہے بس اسی کو لے لیں۔ اگر آپ تعویل کریں گے اور پس پردہ چھپے ہوئے معنی کو تلاش کریں گے پھر تو قرآن مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم کہیں گے بھائی اس تعویل کا عندیہ اور خبر تو خود رسول نے دی تھی کہ علی میں نے تنزیل قرآن کے لیے جنگ کی، تم تعویل قرآن کے لیے جنگ کرو گے، یعنی میرے بعد لوگ مفاہیم قرآن کو بدل دیں گے تو تم وہاں پر موجود ہوگے جہاں پر لوگ تعویل کرنا چاہیں گے من مانی تعویل، تو تم وہ تعویل بتاؤ گے کہ جو میری دی ہوئی ہوگی۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، کہ میں اپنے پیچھے دو گراں قدر کتابیں، ثقلین گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک میرے پاس حوض کوثر پر ملاقات نہ کر لیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام جو تعویل بتائیں گے، امام جو مفہوم بتائیں گے وہی برحق مفہوم ہوگا، اس کے مقابلے میں جو بھی مفہوم ہوگا وہ غلط ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ بھئی آپ تعویل کیوں کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہماری منمانی تعویل نہیں، تو وہ تعویل ہے جو ائمہ نے ہمیں دی، اور ائمہ کے بعد ہمارے مجتہدین، مراجعین اکرام، علماء اس
جد و جہد اور کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ قرآن میں غلط تفہیم، غلط قیاس کر کے اس کے معنی کو غلط روش پہ نہ لے جایا جائے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے آیت اللہ محسن الحکیم کا، کہ وہ سعودی عرب گئے اپنے زمانے میں، تو اس زمانے کے سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین بن باز وہاں موجود تھے بادشاہ کے دربار میں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ شیعہ حضرات قرآن حکیم کی تعویلات کیوں کرتے ہیں؟ جو معنی لکھے ہوئے ہیں، جو بظاہر نظر آ رہے ہیں، بس اس کو قبول کر لیا کریں۔ ید اللہ تو اللہ کا ہاتھ ہوگا، اللہ کا ہاتھ، عین اللہ تو اللہ کی آنکھ ہوگی، یا جو بھی لفظ جس طرح لکھا ہے اس کو آپ قبول کر لیں، اس میں تعویلات کریں گے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ بسا اوقات ہمیں تعویل کرنا ضروری ہوتی ہے، جب بسا اوقات تعویل کرنا ضروری نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ قرائن کیا کہہ رہے ہیں، پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کوئی مثال دے کے آپ ثابت کریں کہ تعویل بعض اوقات بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ من کانا حاذہ الاعمى من کانا حاذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى، کہ جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہوگا اس کو ہم قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ اتفاق سے بن باز نابینا تھے، اندھے تھے، عالم دین۔ انہوں نے کہا آپ بتائیے، آپ اس دنیا میں نابینا ہیں تو کیا قیامت میں بھی نابینا اٹھائے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں گمراہ ہے وہ قیامت میں بھی گمراہ اٹھایا جائے گا، یعنی جو نیک ہے وہ نیک بن کر آئے گا، جو بد ہے وہ بد بن کر سامنے آئے گا، جو کچھ ہوگا وہ وہاں پر ویسے ہی ظاہر کیا جائے گا۔ تو پھر ان کی سمجھ میں آئی اور وہ لاجواب ہو گئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72، سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 17واں سورہ ہے، چیپٹر 17 ورس نمبر 72۔ من کان حاذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى، جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد سے متعلق جو شرک کا الزام تھا وہ بھی ہو گیا۔ اب تیسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس مثال میں ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، امام بھی پیدائشی امام ہوتا ہے۔ تو جب نبی پیدائشی ہو سکتا ہے تو امام بھی پیدائشی ہو سکتا ہے، جب کیونکہ نبی بھی منتخب شدہ ہے، امام بھی منتخب شدہ ہے۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد لوگوں کے سامنے تشریف لاتی ہیں، لوگ ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا ہے کہ تم اس کا جواب نہ دو، ان کی تہمتوں کو جواب وہ دے گا کہ جو جھولے میں ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے لوگوں کا جواب اشارے سے دیا اور جھولے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب انہوں نے الزام لگایا کہ تم نے یہ کام کیا کیا، تمہارے خاندان میں تمہارے باپ نے، تمہاری ماں نے اور تمہارے خاندان والوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، تم نے ایسا کام کیا، تو انہوں نے فقط انگلی سے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کلام کرے گا جو جھولے میں ہے، بچہ، مذاق اڑاتے ہوئے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو خود گہوارے میں موجود چند دنوں کا بچہ عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، قال انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ پر کتاب اتری ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ چند دنوں کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو رسول کیا 40 سال میں نبی بنے ہوں گے؟ یا دیگر انبیاء پیدائشی نبی نہیں ہوں گے؟ ہمارے ائمہ کیا پیدائشی نبی نہیں ہو سکتے جب ایک نبی گہوارے میں اپنی نبوت کا اعلان کر سکتا ہے؟ اس کے بعد چوتھی مثال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت عرصے کے بعد پیدا ہوئے، اپنے والدین کی شادی کے کافی عرصے بعد۔ زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی، اور ان کی زوجہ کی عمر اس وقت 94 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے دعا کی، جب مریم علیہ السلام کو وہ کھانا دینے جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ مریم علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں، تو ان کا بڑا جی چاہتا کہ آج میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، اولاد ہوتی اور وہ اس طرح عبادت کرتی، میں خوش ہوتا۔ بلکہ انہوں نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ مجھے جو ہے وہ ایک ایسا وارث عطا کر جو میری
میراث کا وارث بنے، اور مجھے اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے، جو باغ فتق کے حوالے سے ہم اس مثال کو پیش بھی کرتے ہیں، زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو، کہ جب ایک نبی کا وارث ہو سکتا ہے زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام خود وارث بن سکتے ہیں داؤد علیہ السلام کی، تو پھر بیوی کیوں نہیں وارث ہو سکتی باغ فتق کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام فرزند عطا کیا، اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا کام شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو بس گواہی دی، بس اس کے بعد خاموش ہو گئے، اور پھر اپنی طبعی عمر میں انہوں نے بولنا شروع کیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے فقط 7 سال کی عمر، 7 سال کی عمر کا مطلب ہماری کلاس 1 کا بچہ یا کلاس 2 کا بچہ آپ سمجھ لیں، وہ نبی بن کر گھوم رہا ہو اور لوگوں کو تعلیم دے رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کیا۔ سورہ مریم ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 12، سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ ہے، چیپٹر 19 ورس نمبر 12، کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، یا یحییٰ اے یحییٰ خذ الکتاب، کتاب کو پکڑ لو، بقوۃ پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو، آتیناہ الحکم کہ ہم نے تم کو کتاب عطا کی، نبوت عطا کی، حکم کا مطلب یہاں پر نبوت عطا کی، صبیہ بچپن میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں اپنی نبوت کا اعلان کر سکتے، یحییٰ علیہ السلام جب 7 سال کی عمر میں نبوت کا کام عملی طور پہ شروع کر سکتے، تو ہمارے امام اور ہمارے نبی بچپن سے پیدائشی طور پہ نبی کیوں نہیں ہو سکتے، اور بچپن سے ہی امامت کا کام اور وہ کمالات اور وہ کرامات کے حامل کیوں نہیں ہو سکتے کہ جو اس سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء نے کیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آپ کے سامنے 4 انبیاء، 3 انبیاء اور ان کے ایک والد، 4 مثالیں پیش کی گئیں۔ اب کچھ ہم مثالیں لیتے ہیں عام آدمیوں کی، عام آدمیوں کا مطلب ہے غیر معصوم، اور ان کو سامنے رکھ کر آپ سے فیصلہ، لوگوں سے فیصلہ کروا سکتے ہیں بآسانی، کہ جب یہ عام آدمی یعنی غیر معصوم اتنے کمالات کے مالک ہو سکتے ہیں، اتنے علم و فنون کے مالک ہو سکتے ہیں، تو نبی چھوٹی سی عمر میں کمالات اور معجزات اور کرامات کا کیوں نہیں مظاہرہ کر سکتا؟ ابو علی سینا غیر معصوم ایک عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس علم کو کہ جو نبی یا امام بچپن سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، یا جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کے امام اتنی سی عمر میں کیسے عالم بن گئے اور لوگوں کو پڑھا دیا۔ تو ابو علی سینا سب جانتے ہیں، احباب و اغیار، کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ جو لوگوں کو وردہ حیرت میں ڈال دیا کرتا تھا۔ کتنا علم، اس کا تذکرہ نہیں، لیکن اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کے علم کی واشگافیاں اور دانش اور حکمت کی باتیں لوگوں کو حیران کر دیا کرتی تھی، فقط 10 سال کی عمر میں۔ 12 سال کی عمر میں وہ مسند فتویٰ پر بیٹھ چکے تھے، یعنی وہ ممبر پہ بیٹھ کر فتوے دیا کرتے تھے 12 سال کی عمر میں۔ کلاس 6 میں ہوتا ہے 12 سال میں ہمارے یہاں کا بچہ۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے طب پر کتاب لکھ ڈالی، القانون فی الطب، جو انگلش میں کینون کے نام سے ہے، اور آج تک امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹی میں آج تک پڑھائی جاتی ہے، بنیادی کتابوں میں سے ہے طب کی۔ 1973 میں، ابھی ریسنٹلی 1973 میں امریکہ میں باقاعدہ اس کا دوبارہ سے انگلش ترجمہ ہو، تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو امریکہ میں 1973 میں دوبارہ اس کا ترجمہ ہوا آسان انگلش میں، کہ اس سے پہلے جو ترجمہ ہوا تھا وہ بہت پہلے 100 سال 200 سال پہلے ہوا تھا، تو وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دقت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مزید آسان انگلش میں ترجمہ کیا جائے۔ تو 16 سال کی عمر میں تو ہمارے یہاں بچہ جو وہ میٹرک کرتا ہے، او لیول کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں پری میڈیکل میں جاؤں کہ پری انجینئرنگ میں جاؤں، پھر وہ پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کا انتخاب کرتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تو بہت دور کے بعد میڈیکل پہ کتاب لکھ ڈالتے 16 سال کی عمر میں۔ 18 سال کی عمر میں باقاعدہ اپنے ملک میں آس پاس کے علاقوں میں مشہور طبیب بن جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے علاقے کا گورنر نوح بن منصور،
کسی لا علاج مرض میں گرفتار ہو گیا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا ایک کے بعد ایک، لیکن اس کا مرض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ان کو بلایا گیا، کن کو؟ ابو علی سینا کو۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں، اور اس نے جو ہے وہ ان کا مرض ٹھیک کر دیا۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، بہت حیران، بہت خوش۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ہم میں سے، آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا خدا نخواستہ مرض لگ جائے، تمام ڈاکٹر جواب دے دیں، کوئی ڈاکٹر ٹھیک کر دے تو اس کو جسے کہتے ہیں کہ آپ سونے میں تول دیں گے۔ وہ تو گورنر تھا، بہت بڑا متمول، جسے کہتے ہیں کہ عام آدمی نہیں تھا وہ۔ تو اس نے ابو علی سینا سے کہا کہ تم جو چاہو میں دوں گا، بولو کیا مانگتے ہو۔ اگر آج کل کا ڈاکٹر ہوتا تو کہتا مجھے مرسڈیز بینز دے دو، مجھے بحریہ ٹاؤن میں مثلا فلیٹ دلا دو، مجھے جو ہے وہ فلاں جگہ کی امیگریشن دلا دو۔ ابو علی سینا نے کیا مانگا؟ ابو علی سینا نے کہا کہ حکومت کی سرکاری لائبریری میرے حوالے کر دو۔ اب اندازہ لگا لیجیے حکومت کی سرکاری لائبریری میں کتنی کتابیں ہوں گی۔ شیخ مرزا انصاری جو کہ بیچارے پریشان اور سخت حالات میں زندگی گزار رہے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 80,000 کتابیں تھیں۔ تو سرکاری لائبریری میں کتنی کتابیں ہوں گی اس زمانے میں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکاری لائبریری آپ کے حوالے، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ ابو علی سینا نے کہتے ہیں 18 سال کی عمر سے لے کے 24 سال کی عمر تک 6 سال میں اس لائبریری کی تمام کتابیں پڑھ ڈالی۔ 24 سال کی عمر میں وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسا علم بچا ہی نہیں جس کو میں نے حاصل نہ کیا ہو۔ 24 سال میں ہم ڈاکٹر، انجینئر، MBA، IT پروفیشنل، کوئی ایک فیلڈ میں ماسٹرز کی ڈگری لے کے فیلڈ میں آتے ہیں جاب کی تلاش میں، CV لے کر گھومتے ہیں کہ بھئی 25 سال تک کا سفر، 24 سال تک کا سفر اس CV میں لکھا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ اور کیا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک ڈگری لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ابو علی سینا 24 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں بچا کہ جو میں نے نہ علم حاصل کیا۔ بلکہ ذیشان نظر جوادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے تحریر کی طرف قلم اٹھایا، تحریر کی طرف قدم بڑھایا، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے جتنا علم حاصل کرنا تھا کر لیا، اب میں کتابیں تصنیف کروں گا۔ اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ کتابیں تصنیف کی، نہج البلاغہ کی شرح لکھی، قرآن کی تفسیر لکھی، نقوش عصمت سمیت 200 کتابیں انہوں نے لکھی۔ یہ ابھی کے علماء ہیں۔ ابو علی سینا اگر آپ کہیں بہت پرانے ہیں تو وہ تو پرانے ہوں گے، یہ ابھی کے علماء ہیں۔ ایک اور مثال محمد حسین طباطبائی کی آپ نے سنی ہوگی کہ جب ہم بچے تھے تو PTV کے خبر نامے میں خبر آئی تھی۔ اس زمانے میں ایک ہی PTV ہوتا تھا، ایک ہی چینل، اور خبر نامہ جس میں تفصیل سے خبریں آتی تھی ایک ہی ہوتا تھا۔ تو اس میں آنے والی خبر سمجھ لیجیے بہت بڑی خبر ہوتی تھی۔ اس میں تذکرہ آیا تھا کہ پاکستان میں ایران سے ایک بچہ آیا ہے جو فقط 9 سال کا ہے، اس نے 5 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا قرآن، اور وہ ترجمہ اور تشریح جانتا ہے، ہر عنوان پر آیت پیش کر سکتا ہے، جو آپ بات کہیں اس کا جواب قرآن کی زبان میں دے سکتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں UK والے نے اس کو بلایا اور اسے سوال جواب کیے، اس کا امتحان لیا اور اس کو PhD اسلامیات کی ڈگری دی 9 سال کی عمر میں۔ یہ عام بچوں کی بات ہو رہی ہے، غیر معصوم بچوں کی بات ہو رہی ہے، جو نبوت کے، امامت کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، ایک عام آدمی، اس کا یہ بچہ ہے۔ اور دیکھیں آپ 9 سال کی عمر میں وہ PhD کی ڈگری لیا ہوا ہے۔ 12 سال کی عمر میں اس نے سعودی عرب کا سفر کیا، وہاں کے حکمرانوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، ان لوگوں نے اس سے سوالات کیے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی سوال کرتے اس کا جواب وہ قرآن کی زبان میں دیتا، ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت کی صورت میں وہ پیش کر دیتا۔ اور جب وہ سوال کرتے کرتے تھک گئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم بہت خوش ہیں کہ آپ جیسے بچے سے ہماری ملاقات ہوئی، اور اس خوشی میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ جو چیز ہم سے مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ اب وہ بچہ تھا 12 سال کا، وہ سمجھے شاید کوئی کھلونا مانگے گا، تو ایک کمرے میں بہت سارے کھلونے رکھ دیے گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے بچہ کچھ نہ مانگے، اس کا باپ مانگ لے، تو باپ کے لیے انہیں مرسڈیز گاڑی رکھ دی تھی دوسرے کمرے میں، تو آپ جو چاہیں بیٹا یا آپ کے والد ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس بچے نے کیا مانگا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہ میں تم سے سوائے اپنے قرابت داروں کے
اجر رسالت میں کچھ اور نہیں مانگتا کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو ابو علی سینا غیر معصوم، غیر نبی، غیر امام محمد حسین طباطبائی۔ چلیں آج کل کے دور کی ہم 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں تو نبی کی بات کرتے ہیں، امام کی بات کرتے ہیں، یا پھر ایران عراق کے علماء کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کا ٹیلنٹ کہاں، اس طرح کی ایکسپرٹیز کہاں، اس طرح کا حافظہ اور اس طرح کے محیر العقول واقعات کرامات دیکھنے کو کہاں ملیں گی۔ او لیول کا ایگزام میٹرک کا ایگزام ہوتا ہے، میٹرک کا ایگزام یا او لیول کا ایگزام تقریباً 16 یا 17 سال کی عمر میں پاس کیا جاتا ہے۔ ایک بچہ جو کلاس 3 میں ہو، آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ او لیول کا ایگزام پاس کرے گا۔ ینگسٹ او لیول ہولڈر اس پاکستانی رائے حارث، پاکستان سے اس کا تعلق ہے، 9 سال کی عمر میں اس نے او لیول کا ایگزام پاس کیا، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس جو مین سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ۔ تو 9 سال کا بچہ جب 16-17 سال کے ایگزام کو پاس کر سکتا ہے تو عام لوگ، پھر علماء، مجتہدین، پھر امام اور انبیاء تو بہت آگے۔ یہ تو علم کسبی ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں علم وہابی کی۔ تو علم کسبی میں جب آدمی اتنا آگے نکل سکتا ہے کہ دنیا والے حیران رہ جائیں، تو علم وہابی، علم لدنی کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو ڈائریکٹ خدا کی طرف سے آ رہا ہے۔ ایک اور مثال، مائکروسافٹ کمپیوٹر پروگرامنگ کا ایگزام جو بل گیٹ لیتا ہے اپنی کمپنی میں لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے، ایک زمانے میں وہ لوگ دیا کرتے تھے جو این ڈی کے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے۔ پھر جو ہے انٹر پاس لوگوں نے بھی دینا شروع کیا۔ ینگسٹ مائکروسافٹ کمپیوٹر انجینئرنگ کی ڈگری ایک 5 سال کے بچے کے پاس ہے۔ 5 سال کا بچہ مونٹیسری میں ہوتا ہے، کلاس 1 میں بھی نہیں ہوتا، کلاس 6 میں عموماً کلاس 1 کے بچے ہوتے ہیں۔ مونٹیسری کے بچے نے، آپ دیکھ لیں کون ہے وہ، پاکستانی ایان قریشی۔ تو یہ دونوں بچے پاکستان کے ہیں جنہوں نے او لیول اور مائکروسافٹ انجینئرنگ کا ایگزام پاس کیا۔ محیر العقول محمد حسین طباطبائی اسی دنیا کے ہیں، غیر معصوم، ایران سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو علی سینا غیر معصوم۔ تو جب یہ تمام لوگ اتنا زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جائیں، تو امام تو اس سے بڑھ کر ہے، وہ تو علم لدنی کا مالک ہے، علم غیب کا مالک ہے۔ تو اگر وہ کسی علم کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب آئیے ائمہ میں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی رجب میں جن کی ہم نے شہادت اور ولادت منائی ہے ان میں سے 2 اماموں کا تذکرہ آپ کے سامنے۔ امام نقی علیہ السلام ہمارے امام نقی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کے والد کو لے جایا گیا اور ہارون نے قید کیا، پھر شہید کر دیا، تو یہ جو ہے اکیلے رہ گئے، اور تقریباً 7 سال کی ان کی عمر تھی۔ تو حکومت وقت نے ایک چال چلی اور یہ کہا کہ ہم اس بچے کو کسی عالم کے سپرد کر دیتے، وہ بچہ ان کو پڑھائے گا، اور جب پڑھائے گا تو ہماری ایک گڈ ول مینٹین ہوگی، لوگ ہم پہ شک نہیں کریں گے کہ حکومت نے ان کے والد کو قتل کروایا ہے، اور اس طرح یہ جو داغ ہے ہمارے دامن پہ وہ بھی دھل سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو شیعہ عقیدہ سے سامنا پڑتا ہے، جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہیں علم لدنی کے مالک ہیں اور پیدائشی امام ہوتے ہیں اور پیدائشی علم غیب سے مطلع ہوتے ہیں، علوم و فضل کے مالک ہوتے ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ رد کرنے میں ہمیں سہولت ہوگی۔ تو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم عراق کے جنید بغدادی تھے، ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ اس بچے کو پڑھائیں۔ تو وہ بچے کو لے کے گئے، کہا گیا کہ بھی ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا جائے، 3 دن تک یہ تعلیم دیں اور پھر ہمیں رپورٹ دیں کہ بھئی آپ نے بچے کو کیا سکھایا۔ 3 دن بعد جب وہ باہر نکلے بچے کے ساتھ، لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اس بچے کو کیا پڑھایا؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس بچے کو نہیں پڑھایا، اس بچے نے مجھے پڑھایا۔ کہتے اللہم صلی علی کہتے ہیں کہ
انہوں نے کہا کہ جب میں اس بچے کو کہتا کہ بیٹا قرآن پڑھو تو پوچھتا کیا پڑھوں، تو میں کہتا سورہ فاتحہ پڑھو، تو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا، پھر اس کا ترجمہ، پھر تشریح، پھر شان نزول، پھر تفسیر. میں حیران رہ جاتا کہ میں اس کو جو پڑھانے آیا تھا اور یہ مجھے پڑھا رہا ہے. پھر میں نے کہا چلو بھائی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اگر آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے تو وہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتا، پھر تشریح، تفسیر، شان نزول، تمام چیزیں. پھر اس نے پورا قرآن اس نے مجھے تفسیر اور تشریح اور شان نزول کے ساتھ سنا دیا. تو میں یہی کہنے لگا اپنے آپ سے کہ یہ بچہ مجھے پڑھا رہا ہے یا میں اس کو پڑھا رہا ہوں. تو بچہ تو پہلے سے پڑھایا ہے، میں اس کو کیا پڑھوں. امام کی بات تو چھوڑیے، خود جنید بغدادی کا ایک واقعہ بہلول دانا کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے. جنید بغدادی اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا بہلول دانا کہیں بیٹھا ہوا ہے. تو جنید بغدادی نے وہاں رک کے بہلول دانا سے کہا کہ بہلول ہمیں بھی کچھ بتاؤ، تم کیا سوچ رہے ہو، کس تفکر میں، کس غور و فکر میں ہو، تدبر میں ہو. تو اس کے جنید بغدادی کے طلباء نے کہا کہ آپ کس دیوانے سے کچھ پوچھ رہے ہیں، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے. انہوں نے کہا نہیں، بعض اوقات میں نے سنا ہے کہ یہ اچھی باتیں بھی کر لیتا ہے. تو بہلول نے کہا کہ میں تمہیں کیسے پڑھاؤں، تمہیں تو کھانا پینا سونا نہیں آتا، یعنی تم تو مہذب ہی نہیں ہو. تو وہ بڑے پریشانی میں، بھائی کیسے، کہنا چاہیے بتاؤ کہ تم کھانا کیسے کھاتے ہو. تو جنید بغدادی نے بتانا شروع کیا کہ میں پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور پھر کھانے کو جو ہے وہ اپنی پلیٹ میں رکھتا ہوں، پھر آگے سے کھاتا ہوں، پھر پھونک نہیں مارتا، بہت زیادہ گرم نہیں کھاتا، جو سامنے موجود ہو اس کو بھی کھلاتا ہوں، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہوں، پھر ہاتھ دھوتا ہوں. تو بہلول نے کہا کہ جنید تمہیں کھانا تو آتا نہیں، تم مجھ سے کیا علم سیکھو گے. اب جنید بغدادی پریشان ہو گئے. اب وہ یہ کہہ کہ بہلول دانا آگے چلے گئے. اب یہ دوبارہ اپنے طلباء کے ساتھ بھی چلو دوبارہ، تو کہہ لیں گے یہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ مجنون ہے اور اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کہہ لیں گے نہیں، ایک مرتبہ اور کوشش کر لیتے. وہ گئے، کہہ لیں گے بہلول ہمیں کچھ بتاؤ تو صحیح جو تم سوچتے ہو، جو تمہارے خیال میں، تمہارے ذہن میں. تو بہلول نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو ہے وہ سوتے کیسے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں طہارت اجابت کر کے اور وضو کر کے سوتا ہوں، دائیں طرف سوتا ہوں اور فلاں فلاں دعا پڑھتا ہوں، اور جو ہے صبح اٹھ کے جو ہے اللہ کا نام لیتا ہوں، نماز فجر پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تمہیں تو سونا بھی نہیں آتا، میں تمہیں کیا کچھ سکھاؤں. تو یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. پھر دوبارہ ان کے طلباء نے بہت روکا کہ بھی آپ رک جائیں. انہوں نے کہا نہیں، شاید اس سے مجھے کچھ بات مل جائے. تو بہلول سے کہا بھائی ہمیں کچھ بتائیے. تو بہلول نے کہا اچھا یہ بتا تم گفتگو کیسے کرتے ہو. تو کہنے لگا میں پہلے سوچتا ہوں، پھر بولتا ہوں، رک رک کے الفاظ ادا کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سامنے والے کو جو ہے وہ برا نہ لگے، اور کوشش کرتا ہوں کہ سچ بولوں. تو بہلول نے کہا کہ تمہیں تو گفتگو کرنی نہیں آتی، میں تمہیں کیا سکھاؤں. یہ کہہ کے چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مجھے کچھ نہیں آتا تو کم از کم آپ یہیں سے ابتدا کریں کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، سونا کیسے چاہیے، بولنا کیسے چاہیے. تو بہلول نے کہا کہ کھانے میں تم نے سب سے اہم شرط تو بتائی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی کیا سب سے اہم شرط. کہیں گے جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ، جو سب سے پہلی اہم شرط ہے. پھر چاہے تم جتنی دعائیں پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، اگر حرام کھانے سے ابتدا کرو گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں ایک صاحب گئے، اندر جا کے بولنے کا کہ یہ حلال میٹ کا ہے. تو سامنے بھی مسلمان تھا، اس نے کہا کہ آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ حلال ہے. تو ہم یہ تو بہت دیکھ لیتے ہیں حلال حرام، لیکن خود یہ نہیں دیکھتے ہماری کمائی. گفتگو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ تو کہہ دیا کہ میں آہستہ سے بولتا ہوں اور سچ بولتا ہوں. کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ جو میں بول رہا ہوں خدا میری اس گفتگو سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے. تو تمہارا زبان میں جو کلمہ ہے اگر اس سے خدا راضی نہیں ہے، سامنے والا راضی، تو پھر کیا فائدہ. اور تیسری بات جب تم نے کہا کہ جب میں سوتا ہوں تو یہ مستحبات، یہ تمام چیزیں، انہوں نے کہا کہ جب بھی سو اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض، عداوات نکال کے سو. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات جو ہم دعا پڑھ کے سوتے ہیں، تو یہ ہے سونے کا طریقہ. تو جو لوگ ہمارے ائمہ کے شاگرد بہلول دانا سے علم حاصل کریں، وہ ہمارے امام کو کیسے پڑھا سکتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. اب آئیے دوسرے امام کی طرف، جن کی شہادت اور ولادت دونوں اسی رجب میں آتی ہیں. 3 رجب کو ان کی شہادت ہوتی ہے اور 5 رجب کو ان کی ولادت. امام تقی علیہ السلام کے بارے میں درود پڑھ دیں محمد علیہ.
یہ واقعہ ہماری اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ بچپن کے زمانے میں وہ کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، اور وہاں سے جو ہے وہ ہارون گزرا اور اس نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہاں کھڑے رہے اور باقی لوگ بچے جو ہے وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے سامنے جا کے پوچھا کہ باقی لوگ تو بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے کہا کہ راستہ اتنا تنگ نہیں تھا۔ اصولاً تو کہنا چاہیے تھا میں غیر فرار کا بیٹا ہوں، فرار کا ہوتا تو بھاگ جاتا، لیکن بہرحال مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ دو لوگ یہاں سے نہ گزر سکے۔ دوسرا یہ کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میں بھاگ جاؤں، اور تیسرا یہ کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ تو ظالم ہے اور بلا وجہ سزا دیتا ہے تو میں بھاگ جاتا۔ اب دیکھیں ان تین باتوں میں تین فلسفے، تین اصول زندگی انہوں نے بتا دیے۔ راستہ اتنا تنگ نہیں تھا، یعنی اگر راستے سے دو لوگ، دو سواریاں، دو افراد گزر سکتے ہوں تو گزرنا چاہیے، کسی ایک کے لیے راستہ نہیں بند کرنا چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سیاستدانوں کے لیے اور لیڈران کے لیے، مولا علی جب کوفے میں جاتے تھے اکثر لوگ ان کے دائیں بائیں جانب ہوا کرتے تھے تو وہ منع کر دیا کرتے تھے کہ میرے سامنے، میرے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں چلا کرو بادشاہوں کی طرح۔ دوسری بات یہ کہ شیئرنگ از کیئرنگ کا کانسیپٹ جو ہے امام دے رہے ہیں کہ ہر چیز میں شیئر کرنا سیکھو، اور شیئرنگ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جہاں کھڑے ہو اس پہ قبضہ نہ کر لو کہ بس یہ میری جگہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور اب جو ہے کوئی اس پر جو ہے نگاہ نہیں ڈالے گا، کوئی اس کو چھوئے گا نہیں۔ تو مولا علی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا کھانا شیئر کیا۔ جب دو کھانے پیش کیے گئے تو کہا کہ ایک کھانا جو ہے وہ ابن ملجم کو دے دو۔ پھر امام نے کہا کہ راستہ اتنا تنگ نہیں تھا، میں مجرم نہیں تھا۔ مجرم ہی بھاگتا ہے، جو گناہ کرتا ہے وہی پریشان ہوتا ہے، وہی مضطرب ہوتا ہے۔ جو نیکوکار ہو، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہو، وہ بالکل مطمئن رہتا ہے۔ کہ ظالم پریشان ہوتا ہے اور مظلوم یا اللہ کا برگزیدہ بندہ جو ہے پرسکون ہوتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں بنو امیہ، بنو عباس کے دور میں کہ بادشاہان وقت خود ایک دوسرے سے پریشان رہا کرتے تھے، خود ایک دوسرے سے بغاوت کی بو محسوس کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی ہوا ہے کہ بھائی بھائی نے قتل کیا، یہ بھی ہوا ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا، مامون اور ہارون کا جو ہمیں ملتا ہے۔ تو میں مجرم نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن ملجم جب مولا علی کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو مولا علی نے، اور یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار آپ کو دینے لگا، تو مولا علی نے کہا کہ جب تو یہ تلوار مجھے دے دے گا تو قتل کس سے کرے گا؟ تو اس نے فوراً کہا کہ مولا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس تلوار سے آپ کو قتل کروں گا تو آپ اسی وقت اس تلوار سے مجھے قتل کر دیں۔ تو امام نے کہا کہ امام نے یہ کہا کہ مجرم کو جرم کرنے سے پہلے کیسے سزا دے دوں؟ حالانکہ معلوم تھا، لیکن چونکہ اس وقت تک اس نے جرم نہیں کیا تھا چنانچہ اس کو جو ہے وہ سزا نہیں دی۔ اور دوسرا یہ کہ مجرم نہیں، راستہ تنگ نہیں، اور اگر میں کوئی جرم کرتا میں تو بھاگ جاتا اور تجھے میں ظالم سمجھتا، حالانکہ ظالم تو وہ تھا اور آپ کے باپ کا قاتل بھی تھا، لیکن وہ آشکار واضح مصدقہ ثبوت کے ساتھ نہیں تھا۔ چنانچہ مولا نے اس کو بظاہر جو وہ نظر آ رہا تھا کہ تو ظالم بظاہر نہیں، اگر ظالم نظر آتا یا میں سمجھتا تو میں جو ہوں وہ بھاگ جاتا۔ یہ تفصیلی جواب دیا۔ جب وہ ہارون دوبارہ واپس آتا ہے اور اپنے ہاتھ میں مچھلی لے کر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ بہت تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، ان کے درمیان دریا پیدا کیے، ان میں مچھلیاں پیدا کی، اور بادشاہ نے وقت کو شکار کا شوق دیا۔ اب وہ اپنی مٹھی میں مچھلی بند کر کے خاندان نبوت کے فرد کا امتحان لے رہے ہیں۔ کتنا تفصیلی! اچھا، یہاں پر ایک گفتگو ہے کہ اتنا تفصیلی جواب دینے کی کیا ضرورت؟ دیکھیں، مختصر جواب آپ کے علم کی دلیل ہے اور تفصیلی جواب آپ کے وسعت علم کی دلیل ہے کہ آپ کو بہت زیادہ وسیع علم ہے، اس لیے آپ تفصیلی جواب دے رہے ہیں۔ جب ہارون نے یہ سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے میرے دربار میں آ جاؤ۔ پھر آپ کو معلوم ہے کم عمری ہی میں قاضی القضا
بنا دیا گیا، اور لوگ جو ہے وہ اتنے کم عمر وزیر کو دیکھ کے بہت پریشان ہوئے، پھر بعد میں جو ہے ان کو کم عمری میں ہی، نوجوانی میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور وہ شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ اچھا، اگر ہم پیغمبروں کے پس منظر میں دیکھیں، جیسے کہ ہم اپنے امام کی معصومیت کو اور ان کے علم لدنی کو، نبوت کی یا نبیوں کی نبوت سے اور علم سے ثابت کر رہے ہیں، تو اس طرح کا ایک تفصیلی جواب خود موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ان سے ملنے کے لیے، تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ما ھذا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، جس سے میں تکیے کا کام لیتا ہوں اور جس سے میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ اپنے مویشیوں کو کھلاؤں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو یہ تفصیلی جواب تھا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پوچھا تھا اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، وہ کہہ سکتے تھے صرف عصا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے مقدس اردبیلی کے بارے میں، کہ مقدس اردبیلی نے خواب میں ایک دفعہ رسول اللہ کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہم صلی اللہ کو دیکھا، تو آپ نے جو ہے مقدس اردبیلی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ ایک محفل میں تینوں بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تم خود سوال پوچھ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو مقدس اردبیلی نے جواب دیا کہ میں احمد بن محمد عالم دین فلاں گلی فلاں محلے فلاں مکان میں رہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اتنا تفصیلی جواب دینے کی کیا ضرورت تھی، میں نے تو فقط آپ کا نام پوچھا تھا۔ تو مقدس اردبیلی نے کہا کہ آپ سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فقط یہ پوچھا تھا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے۔ جب یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے امت کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اللہم صلی اللہ ہمارے امام کی علمیت کی بات ہو، ہمارے امام کی فضیلت کی بات ہو، کسی کمال یا کرامت کی بات ہو، تو وہ انبیاء سے متشابہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح نبی منتخب شدہ ہوتے ہیں، ہمارے امام بھی جو ہے وہ منتخب شدہ ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم تو اس سے ایک آگے کی بات کریں گے کہ امام زادے بھی اتنی خصوصیات اور کرامات اور علم کے حامل ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے نبوت کا، جن کو دیکھ کے امامت کا شک ہونے لگتا ہے، حالانکہ وہ نبی یا امام نہیں ہوتے۔ جناب حضرت علی اصغر کی ولادت جو ہم مناتے ہیں 9 رجب کو، تو اب آپ دیکھیے کہ مولا جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں، اور جب وہ خیمے میں واپس آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے جو صدا دی تھی اس صدا کے سنتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کہتے ہیں کہ کسی کی میدان جنگ میں آنے کے بعد فوج اشقیہ نہیں روئی، بلکہ صرف علی اصغر تھے جنہوں نے فوج اشقیہ کو رلا دیا۔ علی اصغر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ عمر تھی کہ جب مائیں اپنے بچے کو سنبھالا کرتی تھیں، اور اس عمر میں علی اصغر نے اسلام کو سنبھالا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے ہاں باب الحوائج کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، یعنی 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر امام حسین کے جیسے کہتے ہیں دست راست محافظ علمبردار حضرت عباس علمدار علیہ السلام، اللہم صلی تو ان دونوں کے درمیان اگر کسی تیسری شخص کو آنا تھا تو محسوس یہی ہوتا تھا کہ بہت بڑی شخصیت ہوگی، بڑی علم والی، بڑی بہادر نوجوان، اور ایک 6 مہینے کا بچہ آ کر اپنے آپ کو باب الحوائج، 2 شخصیات کے بیچ میں۔ بلکہ ہمارے مجتہد ہیں، ان کے خواب میں مولا حسین آ کے کہتے ہیں کہ تم لوگ علی اصغر کا وسیلہ کیوں نہیں مانگتے، کیا تمہارے پاس علی اصغر جیسی شخصیت نہیں؟ تو کہا کرتے ہیں کہ ایک اور عالم دین مرزا قمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جب ان کے اوپر کوئی مشکل پڑا کرتی تھی تو وہ مجلس منعقد کروایا کرتے تھے، اور اس میں ذکر جو ہے علی اصغر کی
شہادت کا مصائب کا ہوا کرتا تھا، اور اس دوران وہ حضرت علی اصغر سے توسل کیا کرتے تھے اور ان کی جو ہے وہ دعا قبول ہوا کرتی تھی۔ تو ہمارے وہ امام ہیں کہ جو پیدائشی امام ہوتے ہیں اور علم لدنی کے جسے کہتے ہیں کہ حامل ہوتے ہیں، اور اسی کربلا کا اسی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے وہ امام آئے گا کہ جس نے 5 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 5 سال میں یہ ثابت کر دیا کہ عبادت کسی سن و سال کی محتاج نہیں ہوتی، اور خصوصی طور پہ اگر وہ امام ہو تو وہ بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، جوانی میں بھی امام ہوتا ہے۔ زمان و مکان کی قید امام کے لیے نہ اپنی امامت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے، نہ علم کے اظہار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں شہزادہ علی اصغر کے توسل سے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری پریشانیوں کو باب الحوائج کے توسل سے دور فرما۔ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، اور جو رشتوں کے انتظار میں ہیں غیب سے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔